ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا آپس کا اختلاف ایک ایسی لڑائی میں بدل چکا ہے جو سب کے سامنے عوامی سطح پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے متعلق اس انداز میں عدالتی حکم ناموں اور سپریم کورٹ کی خط و کتابت میں بات کی جا رہی ہے کہ سبھی حیران ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لڑائی سپریم کورٹ کے اندر ہے اسے چھپانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ سب کچھ عوام کے سامنے کھول کر رکھا جا رہا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں آج یا ماضی قریب میں جو ہو رہا ہے اس میں کسی جج کی جیت نہیں بلکہ سب کی ہار ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کی احترام اور اس کی حیثیت کو قوم کی نظروں میں سخت نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس سب کا ذمہ دار ججز کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہرحال انہی لڑائیوں اور خط و کتابت کے بیچ سپریم کورٹ میں آج پھر آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل کی سماعت ہوئی۔ کل جسٹس منیر اختر نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی تھی، جس کے بعد سماعت ملتوی ہو گئی تھی۔ آج صبح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں جسٹس امین الدین نے شرکت کی، اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مرتبہ پھر اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ججز کمیٹی نے 63 نظر ثانی اپیل کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا ہے اور جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا ہے، جس کے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی۔ ابتدائی سماعت کے بعد اس کیس کو کل تک کے لیے ملتوی ضرور کیا گیا، لیکن امکان یہی ہے کہ رواں ہفتے اس کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری جانب حکومت ابتدائی ناکامی کے بعد عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کے لیے ہلہ بولنے کو تیار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اندیا دے رہے ہیں کہ جیسے ہی 2/3 اکثریت پوری ہوگی آئینی ترمیم ایوان میں پیش کی جائے گی۔ البتہ ان کے موقف میں یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اب انہیں کسی خاص شخصیت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے تو آج انہوں نے اس کا برملا اعتراض کیا کہ آئینی عدالت میں فائز بیٹھے ہوئے یا منصور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے کہ کیا آرٹیکل 63 کا فیصلہ ریورس ہوگا اور اس فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے مولانا فضل الرحمان کے بجائے اب 63 کے فیصلوں پر ریورس ہونے پر کیوں تکیہ کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں پی ٹی آئی کی احتجاج در احتجاج کی سیاست پر بھی کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، سینئر قانون دان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہے فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، آرٹیکل 63 کی تشریح مجھے یاد پڑتا ہے تب ہوئی تھی جب آپ پی ٹی آئی کے رہنما بھی تھے۔ آپ کی نظر میں وہ تشریح آج درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، آرٹیکل 63A جو ہے نا وہ بیسکلی لایا گیا تھا ایک خصوصی تناظر میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جس پارٹی سے منتخب ہوں گے آپ 3 صورتحال میں اس پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کر رہے ہیں۔ نمبر 2، بجٹ کے معاملے میں۔ تیسرا، نو کانفیڈنس کے معاملے میں، اور چوتھا کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے معاملے میں۔ اب اصولی طور کے اوپر اگر آپ ڈیموکریسی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ آرٹیکل ایکچولی ان ڈیموکریٹک ہے، کیونکہ اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں تو ہر پارٹی کا جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے ووٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب نو کانفیڈنس آئی، بعد میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا، تو ہارس ٹریڈنگ بیکیم اے کلچر، اٹ بیکیم اے نیو نارمل ان پاکستان پالیٹکس۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف یہ امینڈمنٹ لے کے آنی ہے۔ اب آپ اسی امینڈمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کا ووٹ دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، کسی کو خود اغوا کر لیا ممبر پارلیمنٹ کو، کسی کے باپ کو اغوا کر لیا، کسی کی فیملی کو اغوا کر لیا اور بازو مروڑ کے کہا کہ آپ نے ادھر جو ہے ووٹ دینا ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ دیکھیے، یا تو آپ آرٹیکل 63 مکمل ختم کر دیں، دوسری صورت میں جو ہارس ٹریڈنگ جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا آرٹیکل، وہ تو صورتحال آج درپیش ہے، اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہم نے اس کے اوپر امینڈمنٹ لے کے آنی ہے، اب وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس طرح اس تشریح کے کیس کا فیصلہ سنا جا رہا ہے وہ کیا صحیح ہے؟ کیونکہ جسٹس منیب اختر نے معذرت کر لی، پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا اجلاس بلایا گیا، جسٹس منصور علی شاہ شامل نہیں ہوئے، پھر بھی بینچ تشکیل کر دیا گیا، تو معاملات وہ چلائی جا رہے ہیں چاہے کوئی آنا چاہے یا نہ آنا چاہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہے نا کہ
یہ معاملہ یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے جو یہ برا کیوں لگ رہا ہے، برا یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو توسیع ہے مدت ملازمت میں، اس کے لیے یہ سارا میلہ رچایا جا رہا ہے. اور چیف جسٹس صاحب پھر یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ترمیم جس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نمبر بڑھتا ہے پارلیمنٹ میں اور ترمیم کی طرف جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، وہ بینچ خود ہیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 3 ممبران اسمبلی کی انکانسٹیٹیوشنل جو ری کاؤنٹنگ الاؤ کر کے تو نون لیگ کا نمبر بڑھایا. پھر آرٹیکل 63(a) کا کیس اس وقت لگانا، لیکن نا 2 سال سے ریویو پینڈنگ ہے، تو 1 مہینہ اور بھی تو پینڈنگ رہ سکتا تھا نا. لیکن اس کو جس طرح سے فکس کیا گیا، پھر جس طرح فائز عیسیٰ صاحب جلدی میں خود اس کے اوپر جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھ کے، اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے جو 4 ججز لگائے گئے جن میں ایک تو ایڈ ہاک جج ہیں، اور ان کو لگا کے یہ کیا جائے گا تو کون اس کو مانے گا. اور ظاہر ہے کہ جوڈیشری سے اعتماد، سپریم کورٹ سے اس طرح کے فیصلوں سے اعتماد اٹھے گا ہی نا. فائز عیسیٰ صاحب پہ تو اعتماد کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور فواد صاحب، چودھری افتخار سے لے کر جسٹس ثاقب نثار ہوں یا پھر کھوسا صاحب ہوں، بندیال صاحب ہوں یا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، گزشتہ 1 دہائی سے یہ جو تقسیم کا عنصر ہے نا، یہ واضح نظر آ رہا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ عدلیہ کے اندر خود موجود لوگ یا پھر باہر سے؟ دیکھیں، ایسا تقسیم کوئی بری چیز نہیں ہے سپریم کورٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی، یہ کوئی رجمنٹ تو نہیں ہے کہ جس نے ایک طرح سے سوچنا ہے. لیکن ابھی جو فیصلہ ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب نے پورا پیرا لکھا ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں جب جج جو ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور کینیڈین کورٹ کی انہوں نے اس میں ججمنٹ دی ہے، بہت ہی خوبصورت ججمنٹ ہے جو انہوں نے یہ لکھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی کا ایلیمنٹ رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے احترام کا ایلیمنٹ رہنا چاہیے، اور اپنی اپنی رائے ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ضد سی بنا لی ہے، اور وہ ایک بچے کی طرح بہیو کر رہے ہیں کہ چاہے کھلونا کتنے مرضی کھلونے ٹوٹ جائیں مجھے دودھ ملنا چاہیے. تو یہ ملازمت کے لیے بہت آگے چلے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ کافی انفارچونیٹ. اور آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئینی مقدمات کی وجہ سے تنازع کا شکار بنی ہوئی ہے؟ اور اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارے آئینی مقدمات نپٹانے میں وقت ضائع ہوتا ہے اور ایک آئینی عدالت بنا دی جائے جو یہ سارے معاملات دیکھیں اور صوبوں کے اندر بھی نمائندگی ہو جیسے الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اس میں بہت حرج ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی کامن لا کنٹری میں جس طرح سے ہم ہیں، جہاں پہ ایڈورسریل سسٹم ہے، یعنی یہاں پہ میرا اور آپ کا کیس ہے تو آپ اپنا کیس لے کے، میں اپنا کیس لے کے جج کے سامنے جائیں گے، وہ ہم دونوں کی باتیں سنیں گا اور فیصلہ کرے گا. یہاں پہ ہمیشہ سوال آئین اور قانون کا مکس سوال ہوگا، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ کی سیلری پہ ٹیکس ہے، اب آپ جب کورٹ میں چیلنج کریں گی، کہیں گی یہ ٹیکس انجسٹیفائڈ ہے، تو آپ کہیں گی قانون کے بھی خلاف ہے، بٹ آپ کہیں گی آئین کے بھی خلاف ہے. تو اس سے آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک اور فورم کریٹ کر دیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، اب وہ بھی حتمی نہیں ہوگا اور ہم اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جایا کریں گے. سو ایک عدالت وہاں پہ کچھ کہہ رہی ہوگی، سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑھیں گی. سیکنڈلی دیکھیں، بدنیتی پہ مبنی جو بھی قدم اٹھائے جائیں گے، بلاول بھٹو جو باتیں کر رہے ہیں ان کو آج آئینہ دکھایا بلوچستان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے، اور ان کو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سننی چاہیے. دیکھیں، اگر آپ نیک نیت ہوتے تو آپ یہ امینڈمنٹ 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے، فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائر ہونے دیں اس کے بعد لے آئیں. لیکن آپ تو ایک فرد کے لیے امینڈمنٹ لا رہے ہیں نا، جو کہ بہت ہی بہیمانہ قدم ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر دیکھیے 57,000 کی پینڈنسی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، اور 46 لاکھ کی پینڈنسی ہے لوور کورٹس میں. تو لوور کورٹس کے اوپر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کے اوپر آپ ایک اور کورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور ایک اور کورٹ بنانے سے سپریم کورٹ کے اوپر کیسے فرق پڑے گا، جبکہ جس طرح کے کیسز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو 1% بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے.
آپ علی امین گڈھاپور کے ساتھ ظاہری بات ہے ایک پارٹی میں رہ کے ان کے مزاج سے آپ خاصے واقف ہیں، جو وہ سخت باتیں کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں، ان پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ رویہ درست ہے؟ گولی کے بدلے گولی، اور اس کے بعد جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور سارا دھیان صوبے کے بجائے سیاست کے اوپر ہے، صوبے کی گورننس کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں، گورننس کے لیے تو لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. ان کو تو ووٹ لوگوں نے دیا عمران خان کو باہر لانے کے لیے. اور اگر آپ تقریریں سنیں جو ابھی ہوئی ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا پروجیکٹ بنایا ہے، کیا کیا. لوگ پوچھتے ہیں ہم نے عمران خان کو کب باہر نکالنا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہی باہر لانا ہے. سیکنڈلی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، علی امین گنڈاپور ہوں یا عطا عمران خان ہوں، جب آپ انہیں کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں دیں گے اور سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ فیصلہ کرے کہ آپ لڑکے ہی ہم سے جو لے سکتے ہیں، باقی ہم آپ کو کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ پھر صرف ایک آپشن یہی رہ جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ یہی لڑائی بڑائی رہ جائے گی. ذاتی طور پہ تو میں چاہتا ہوں کہ ٹیمپریچر نیچے آنے چاہیے، ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جہاں پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ مل کے معاملات کو آگے چلانے کی بات کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ تو ہو نہیں رہا. اور آپ کی پی ٹی آئی ملاقات کو بھی یہ نہیں کہا ہو جا رہا پا ہے. رہی ابھی تک خان صاحب سے؟ جی، میری ملاقات نہیں ہوئی. تو کب ہوگی؟ کوئی شنید سنائی گئی ہے آپ کو؟ کب آپ واپس تحریک انصاف میں ہمیں بہت ایکٹیولی نظر آئیں گے؟ دیکھیں، وہ تو عمران خان کے اوپر ہے، جب بلائیں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ ہونا کوئی عہدے کے لیے کسی چیز کے لیے ضروری ہے. اصل میں دیکھیے، ان کا ساتھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت نہیں جیتے تو پھر پاکستان کے لوگ ہار جاتے ہیں. اور اگر پاکستان کے لوگ ہار جائیں گے تو پھر پالیٹکس ہم جیسے لوگوں کی تو ختم ہوگی نا. ہم تو اگر کوئی پالیٹکس ہو رہی ہوگی، کوئی اسپیس ہوگی تو ہماری پالیٹکس ہوگی. اگر مارشل لا ہی لگا رہنا ہے اور کسی کو کوئی اسپیس ہی نہیں ملنی تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری تو پھر ہار ہی آ. بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان میں موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے صوبائی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کا. سر، آج گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بانی پی ٹی آئی کو پیغام دے رہے تھے کہ آصف علی زرداری سے جا کے ملاقات کریں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، چھوڑ دیں احتجاج کی سیاست. دوسری جانب آپ کے دوسرے صوبے کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی مذاکرات ان سے ہونے نہیں چاہیے، بات چیت وقت کا ضیاع ہے. دو گورنرز، پارٹی ایک اور پالیسی میں تضاد نہیں ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، دونوں ہمارے گورنر صاحبان جو ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. یہ ان دونوں کی ذاتی رائے ہیں، یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور گورنر محترم سلیم حیدر صاحب سردار صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک مشورہ دے رہے ہیں. اور محترم گورنر ہمارے کے پی جو ہیں کنڈی صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو ایک حقیقت بھی اپنی جگہ پہ. دیکھیں، پی ٹی آئی جب تک پی ٹی آئی پی نہیں بنتی تب تک تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پی ٹی آئی پی سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن. تو اگر وہ اس پرامن اور بہتر ان کا رول رہے گا تو پھر تو ان کا سلسلہ ہے، ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. سب ہم تو ویسے بھی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو شروع میں جیسے الیکشن ہوئے، جو ان کے آزاد اراکین تھے، جو ان کی ظاہر ان کی سپورٹ سے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں، ہم آپ کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے. لیکن ان کے بیانات آگے جی ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو وتیرہ ہے پی ٹی آئی کا طرز سیاست جو ہے، جب تک وہ بہتر نہیں ہوتا. کے پی کے سی ایم صاحب کی آپ انداز گفتگو دیکھ لیں، ان کا انداز دیکھ لیں، وہ کوئی لگتا ہے کہ پولیٹیکل وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں کو، جو کے پی کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ آج چیف منسٹر ہیں، ان کو ان کے اس طرز عمل سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ وقت ہم پر گزرا ہے. اس وقت صرف سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 اور پھر 18 سے آنورڈ بھی جو خان صاحب کا دور حکومت تھا. دونوں ٹینیور میں جو مسلم لیگ نون کا بھی تھا، پی ٹی آئی کا بھی تھا،
ہم تو اور سخت حالات میں تھے. ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا جاتا تھا. سی ایم جو سندھ تھے مراد علی شاہ صاحب, ان کے اوپر کیسز تھے. ہر ماہ ان کو 2-3 دفعہ پنڈی, اسلام آباد میں وہ نیب عدالتوں میں جانا پڑتا تھا بغیر کسی جرم کے, صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے. آئے دن گورنر راج کی بات کی جاتی تھی. کبھی آپ نے اس طرح کا لہجہ, اس طرح کا طرز عمل مراد علی شاہ صاحب سے سنا یا دیکھا؟ ہم اپنا اعتراض یا احتجاج ریکارڈ کراتے تھے. جو ہم سے ناانصافیاں ہوتی تھیں, جو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس میں 2013 سے لے کر 2022 تک صرف 3 سے 4% سندھ کا حصہ رکھا جاتا تھا, باقی نہیں دیا جاتا. تو ہم اپنا احتجاج تو کرتے تھے, گرفتاریاں بھی تھیں, سختیاں بھی تھیں, لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کیا کہ کوئی اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں. بالکل تو اب کیا ان سے بات کی جا سکتی؟ بالکل صحیح. اچھا ناصر صاحب, مولانا سے بات چیت کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ اگر شاید کوئی اختلافات باقی ہے, ورنہ بلاول صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ساتھ دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ ترمیم تو ہو کر رہے گی. یعنی 63A کے اوپر زیادہ آپ لوگوں کی تکیہ ہے حکومت کی طرح. دیکھیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے. مولانا صاحب بہت قابل احترام ہیں اور بصیرت رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. 63A جہاں تک ہے تو دیکھیں, ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں نا. آج کیا جو سب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے میرے چیئرمین کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, کہ وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. جب یہ لائی جا رہی تھی ترمیمات جن پر ابھی تک اعتراضات یہ ہے کہ جی ان کو تو چھپا کے رکھا ہوا تھا, واحد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو کھل کر بات کر رہے ہیں, آئینی عدالتوں کی بات کرتے ہیں, دیگر شکوں پہ بات کر رہے ہیں, ہر بار میں جا کے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوسچن آنسر بھی لیں. ہمارا تو صرف یہی قصور ہے کہ ہم جا کے بات کر رہے ہیں. جو دوسروں پہ الزام لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے, ہم تو کھول کے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ضرور اس میں شکیں ہوں گی جن پر ہمیں بھی اعتراض ہے, جس کی بات چیئرمین صاحب کر چکے ہیں, مولانا صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے. تو مطلب اس پہ, اور انہوں نے تو یہ تک کہا مولانا صاحب نے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں گے, تو ہم نے ویلکم کیا کہ بالکل وہ آئیں. اگر وہ بھی اپنی تجاویز کوئی دیتے ہیں, سجیشنز دیتے ہیں بہتری کے لیے, تو بالکل, اور جن پر بہت اعتراض ہو سب کا, ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے. ہمارا تو بالکل کھل کے موقف ہے کہ ہم صرف آئینی عدالتیں جو ہمارے منشور کا حصہ ہے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے؟ یہ جو تحریک چلی تھی وکلا کی جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یا بعد میں جیسے بھی رہا ہے, وہ جو ایک نعرہ لگتا تھا ریاست ہوگی ماں کی جیسی, یہ آ جائیں گے, تو وہ آ گئے, کیا ہوا؟ ریاست ہو گئی ماں کی جیسی. لوگوں کو انصاف ملا, مظلوموں کو انصاف ملا, کسی ایک مظلوم کا کیس طے ہوا, ہزاروں کی تعداد میں کیسز پڑے ہیں. یہ تو سر طے ہو گیا نا بہتری کی طرف. بالکل صحیح, آپ بجا فرما رہے ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے, لیکن اور ترمیم میں آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگی, وہ صرف چاہتے ہیں آئینی عدالت بنے اور صوبوں کی بھی نمائندگی ہو. ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی کیا آپ کا یہی سٹینس ہے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ کچھ مدت کے لیے ملٹری کورٹس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے سکتی ہے. دیکھیں, آپ کے علم میں ہے کہ ملٹری کورٹس کے لیے ہمارے اسٹانس بالکل اوپن ہے, اور ہم ان کو ظاہر ہے کبھی ہم نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا. لیکن جب حالات ایسے ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے بعد جو ملٹری کورٹس تھیں ان کو تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا جو سب سے زیادہ اس کے اوپر جن کو جو معترض تھے, جن کو آبجیکشن تھا ان پہ, ہمارے اپنے رضا ربانی صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی پارٹی پالیسی کی وجہ سے دکھی دل کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ ملک کے لیے اس وقت بہتر تھی. آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کا جو سلسلے ہیں, اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ 63 کی بات کر رہی ہیں 63A کی, وہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر کوئی عدالتیں آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو اس کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر جو پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ آیا تھا
جس میں نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے ان کو ڈی سیٹ تو کیا لیکن ان کے ووٹ کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا. یہ کس چیز کا راستہ کھول رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سب چیزوں کو بھگتا ہے. ہم نے ہی 52(8)B کو ختم کیا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. ہم نے وہ سلسلہ ختم کیا جس طرح گورنمنٹس کو گھر بھیجا جاتا تھا. تو اس کے بعد کیا طریقہ رہ گیا نو کانفیڈنس کا جو آئین میں لکھا ہے. یہ نو کانفیڈنس کیوں ہوتا ہے کہ جب کسی گورنمنٹ میں اسی کے لوگ جو اس کو لائے ہوں کسی بات پہ اعتراض کریں اور اس کے خلاف ووٹ دیں. اگر وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس پارٹی ٹکٹ پہ آئے تھے یا ان کے مینڈیٹ پہ آئے تھے تو ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے لیکن ان کے ووٹ تو گنے جاتے ہیں. یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے. اچھا پھر ابھی ایک اور فیصلہ ہوا یہ جو ریزرو سیٹس کا تھا. پریئر تھی سنی اتحاد کونسل کی بالکل اور سیٹیں مل گئیں پی ٹی آئی کو جو اس میں پارٹی نہیں تھی. پھر آئین میں ہے چلیں آپ نے فیصلہ کر لیا یہ لیکن آئین میں ہے کہ انہوں نے 3 دن کے اندر جوائن کرنا ہے. انہوں نے اس کو 15 دن کر دیا. مطلب ہر چیز کو اگر عدالتیں آئین کو ری رائٹ کریں گی تو کیا پارلیمنٹ اس پہ خاموش رہے؟ بالکل صحیح. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئین میں ہے اور آئین کو ظاہر ہے پروٹیکٹ ہم نہیں کرنا ہے. تو اگر چیئرمین صاحب آج ابھی کراچی بار میں جاتے ہیں کوئٹہ بار میں جا رہے ہیں دوسری بارز میں جائیں گے تو وہ اپنی بات کریں گے نا سب کے سامنے کھل کے جس پہ لیے کہا جا رہا ہے کہ جی رات کے اندھیرے میں پاس کرائی جا رہی تھی. چلے وہ سیٹرڈے کو سنڈے کو عدالتیں اسمبلی بلائی گئی بہتری کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو انصاف ملے اس لیے کر رہے ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی ہمارے دوست جو ہیں وہ مثالیں دیتے نہیں تھکتے وہاں پہ یہ آئینی عدالتیں موجود ہیں. بالکل صحیح. ناصر صاحب ایک آخری سوال سر. عدلیہ کے اندر یہ جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے سر اختلافات منظر عام پر روز ہی آ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ خط لکھتے ہیں جواباً ان کو خط آتے ہیں اور برہم بھی وہ نظر آتے ہیں اجلاس بھی ہو رہے ہیں. ماضی میں بھی سر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ اتنی تقسیم در تقسیم اس کا امیج کیا جائے گا عوام پر؟ جی بالکل غلط جائے گا. بلکہ مجھے بتائیں جو انصاف لینے جائے عدالتوں میں اور جو اس کے سامنے جج صاحبان ہوں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ کیا انصاف کی امید رکھے گا؟ یہ تو بہت انہونی بات ہو رہی ہے. میں صرف ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیں ہم کسی پرسن اسپیسیفک قانون کو نہیں چاہتے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کی وجہ سے یہ الیکشن ہونا ممکن ہوئے. ادروائز تو الیکشن ہو نہیں رہے تھے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں جو اختیارات ہوتے تھے بہت سارے چیف جسٹس کے پاس وہ انہوں نے نیچے دیے اپنے اختیارات انہوں نے ڈیوالو کیے. پھر انہوں نے یہ جو پروسیڈنگز کا سلسلہ شروع کیا کہ لائیو پروسیڈنگز جس میں سب دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ انہوں نے شروع کیا. باقی انسان میں ضرور کوئی میں بھی ہو ہمیں تو اس پہ نہیں ہمیں تو منصور علی صاحب کے لیے بھی بڑی عزت ہے لیکن جب فیصلے اس طرح کے آئیں کہ پریئر ہو سنی اتحاد کونسل کی اور فیصلہ آ جائے پی ٹی آئی کے حق میں. ایک ایسے ہی میں آپ کو مزاحن ایک بات کر رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آیا تو ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے احتجاج کر رہے تھے تو کسی نے انہیں کان میں کہا کہ بھائی آپ احتجاج نہ کرو آپ جا کے 2 نفل پڑھو کیونکہ یہ فیصلہ نہیں آیا کہ خان صاحب کو آزاد کرو اور رات کو 9 بجے ان سے پرائم منسٹر کا حلف لے لو کیونکہ جس طرح کا فیصلہ آیا تھا اس میں ایک لائن اور بھی لکھی جا سکتی تھی. تو جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے کریں گی تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ. دیکھتے ہیں یہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے اتفاق رائے سے ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک جی. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان. میرے ساتھ ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. بہت شکریہ عمیر صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ کو جماعتوں کو امید تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اجلاس میں اگر جسٹس منصور علی شاہ نہیں بیٹھیں گے اس کمیٹی میں تو معاملات مفلوج ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں. بینچ کا اجلاس بھی ہوا جسٹس منیب نے انکار بھی کر دیا اور کیس کے ان کے بغیر کیس سنا بھی گیا حالانکہ ملتوی بھی کر دیا گیا اور کل پھر سنا جائے گا.
یہ تو دیکھیں نا، ایک اوور آل ایک آرڈیننس لایا گیا تھا، جو آرڈیننس اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو آرڈیننس کا مقصد کیا تھا؟ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ختم کر دینا. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ لائے کس لیے تھے؟ کہ حکومت نے جو اس کو سارا اتنا ڈھنڈورا پیٹا اس لیے کیا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار بہت زیادہ ہیں، وہ ماسٹر آف رول بن گیا، ڈیموکریسی نہیں ہے، زیادہ بندے انوالوڈ ہوں گے بہتر فیصلے ہوں گے. تو اس آرڈیننس کے ذریعے اسی چیز کی نفی کی گئی. جب ایک بندہ آپ ڈسپوزل پہ رکھ دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈسکریشن پہ، تو پھر تو کمیٹی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے لیٹر پہ ہائی لائٹ کیا کہ اس چیز کو پہلے فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. جب تک وہ ڈٹرمن نہیں ہوتا تو چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اور اب یہ جس طرح سے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کی اس طرح سے کوئی وقت نہیں ہے، مگر ہے کہ ظاہری بات ایک پلان چیزیں چل رہی ہیں، ایک اسکیم آف تھنگس میں چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک ہدف حاصل کرنا ہے، وہی نظر آ رہا ہے. وہ ساری قوم سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اسی لیٹر میں جو اگر آپ جسٹس منیب کے لیٹر پڑھ لیں اس میں بھی سائلنٹلی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. بالکل ٹھیک. اور سر فرض کریں اگر آرٹیکل 63 کی تشریح کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے نتائج بھی جانتے ہیں، آپ کی جماعتوں کا بہت سے لوگوں سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور یہ تشریح ریورس ہو گئی تو حکومت کو نہ صرف مولانا کی ضرورت ہوگی بلکہ وہ ترمیم بھی پاس کرا لیں گے، پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اچھا دیکھیں، ترمیم پاس کرانے کے لیے دیکھیں مولانا صاحب کا جانا ایک اور بات ہے، وہ ایک ان کا اپنا جمہوری حق ہے کہ وہ آج جس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. مگر جو 63A والا معاملہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ کھولا جا رہا ہے. اور ہارس ٹریڈنگ سے ہٹ کے کہ جس طرح سے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے اور لوگوں کی اوپینین بنائی جا رہی ہے کہ نہیں آپ ایک خاص کاز کے لیے ساتھ شامل ہو. اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان کو اور 8 فروری کا جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے نا اس کا رستہ بند کیا جائے کہ کسی طرح سے دوبارہ عمران خان اس صفحہ ہستی پہ نظر نہ آئے. اور یہ سارا اسی پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو اس سے فرق تحریک انصاف کو نہیں پڑے گا. تحریک انصاف کے بندے جدھر کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے. انہیں پہلے راؤنڈ میں بھی ہزیمت کا سامنا پڑا تھا بڑے ڈھنڈورے کے ساتھ. یہ آئینی ترمیم جی پاس ہو رہی ہے اور آپ نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھا کہ کس طرح چیزیں فزل آؤٹ ہوئیں. آج پھر آپ لکھ لیں دوبارہ ان کو پھر اسی طرح سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر حال میں ترمیم تو لانا چاہتی ہے، اور اس میں لچک ماہ مظاہرہ شاید پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، کیونکہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کسی پرسن اورینٹڈ ترمیم کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مولانا اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ایسا مسودہ بن رہا ہے جس میں پی ٹی آئی بھی کچھ تیار نظر آتی ہے اور بانی پی ٹی آئی نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اچھا نہیں، جہاں تک مسودے کی بات ہے دیکھیں پی ٹی آئی اس کاز کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا ایک بنیادی اعتراض ہے. ہمارا اعتراض اس پارلیمان پہ ہے جس کا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا تھا، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جعلی پارلیمان ہے. تو جس پارلیمان کا مینڈیٹ ہی جعلی ہو اس کو ہم کس طرح سے جو ہے نا انڈورسمنٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک کو ہوتا ہے کہ بجٹ پاس ہونا مجبوری ہے، ملک نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ایک آ جاتی ہے بیچ میں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایکٹ پاس ہو جاتا ہے، کوئی FATF کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ چیزیں دیکھی جا سکتی. مگر آئینی ترمیم کسی طرح سے بھی اس اسمبلی کا مینڈیٹ نہیں ہے. نہ تو یہ اسمبلی عوام سے ووٹ اس چیز کا لے کے آئی ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اور نہ ہی ان کا مینڈیٹ انکویسچنیبل ہے. اور جس وقت 85 سے زیادہ الیکشن پٹیشنز پینڈنگ ہو جن کا فیٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہ ہوا ہو، جسے حکومت اپنے ہتھ کنڈوں سے ایک جو ہے نا غیر ضروری جو ہے نا قانون سازی کر کے روک کے بیٹھی ہوئی ہو، اور 180 دن گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ ہو، تو کس طرح کی آئین سازی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا کہا تو رؤف حسن نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس پہ رؤف صاحب نے کہا کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے ان کا، وہ خان صاحب کو مل کر صورتحال سمجھائیں گے. اگر یہ اتنے معاملات آپ کی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنا چاہیے یا آپ پہنچا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو رؤف حسن صاحب والا معاملہ ہے نا، دیکھیں ہر بندے پولیٹیکلی ڈیفرنٹ چیزوں کو گیج کرتے ہیں کہ معاملہ کسی طرح سے مصلحت چیزیں دیکھی جائیں. مگر خان صاحب کے جو ویژن میں کلیئرٹی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کسی کی بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اور رؤف حسن صاحب کو اس طرح سے ہٹایا نہیں گیا، دیکھیں ان کا رول چینج کیا گیا. انہیں ابھی ہیڈ لگایا گیا جو ہمارے ریسرچ والی سائڈ ہے اس کے، وہ ابھی بھی ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ جو احتجاج کی پوری سیریز کا اعلان ہوا ہے کہ 2 اکتوبر کو 4 شہروں میں، پھر 4 کو اسلام آباد اور پھر لاہور میں، آپ کو لگتا ہے کارکن اتنے ٹف احتجاج کے لیے تیار ہیں؟ 9 مئی بھی آپ کے ذہن میں ہے؟
देखें 9 मई का तो जो है ना सरासन एक इन्होंने ढिंढोरा पीटा था, एक ब्लैक स्वान इवेंट था जिसका आज तक नतीजा कोई नहीं निकला, आपके सामने है। बाकी जिस तरह है कि कारकुनान तो रेडी हैं, हमसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन थक रही है। हमारा तो खाली ऐलान होता है शहर के शहर ये बंद कर देते हैं, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल रुक जाती है, जो सूबाई मूवमेंट है वो तक रुक जाती है, रेत के पहाड़ कंटेनर्स धड़ाधड़ इकट्ठे कर देते हैं, ये खुद मईशत को इतना नुकसान पहुंचाते हैं जो कि हिसाब से बाहर है। तो बाकी एहतजाज बुनियादी हक है, वो करते रहेंगे, अपना पॉइंट रजिस्टर कराना है, पीसफुल एहतजाज हर जगह होंगे, और जब तक है तहरीक इंसाफ में स्ट्रेंथ है, तहरीक इंसाफ पूरे जोर से करेगी। बिल्कुल ठीक है। पंजाब हुकूमत ने सर सूबाई असम्बली में एक तरमीमी बिल पेश किया जिसमें दफ़ा 144 को कम से कम 3 माह के लिए नाफिज करने की इजाज़त तजवीज़ की गई है। आप भी समझ रहे हैं कि ये बज़ाहिर तौर पर लग तो ऐसे ही रहे, तरमीम आप लोगों के लिए की जा रही है खालिस्तन। अच्छा देखिए, हमारे लिए तो करे हो, मगर ये समझ की बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। देखिए, हमने गोरे से आज़ादी क्यों ली थी? गोरे से आज़ादी इसलिए ली थी कि एक अपना मुल्क बनेगा जहाँ अपने कवानीन होंगे। दफ़ा 44 का कवानीन गोरे का है। 1946 की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वो तकरीर उठा लें जो उन्होंने प्रेस क्लब में की थी, उसमें उन्होंने क्लैरिटी से कहा था, ये उस वक्त के खिजर अयाद टिमाना के बारे में कि उस वक्त के DC ने एक दफ़ा 144 इम्पोज की थी। उन्होंने कहा था ये गैर आइनी गैर कानूनी है। उस वक्त 1935 का एक्ट था। उन्होंने कहा था जमहूरियतों में ये इस तरह के कवानीन नहीं होते कि किस तरह से एक अनइलेक्टेड DC उठ के जो है ना दफ़ा 144 लगा ले और आवाम के जो है ना पॉलिटिकल राइट्स को सलब कर ले। तो ये वो ही काम करना जा रहे हैं। तो इनमें और फिर गोरों में फ़र्क क्या आ गया? ये तो उन्हीं की बाकियात चला रहे हैं, तो इनमें जमहूरियत नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इस तरह करने से थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी रुक जाती है। तो ये तो अपना गड़ा खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है सर कि अदलिया के अंदर ये जो तकसीम का पहलू नज़र आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं आप लोगों की जमात पे भी असर होगा और वाज़े तौर पर होगा? देखें, अदलिया में तकसीम किसी तरह से भी नहीं होनी चाहिए और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, और इस तकसीम की सारी का सारे ज़िम्मेदार इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है। देखें, पिछली दफ़ा एक आर्टिकल 175A पे अमल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नोटिफिकेशन प्यूनी जज का 80 दिन से पहले हो गया था। आज 1 महीने से भी कम बकाया है। ये कंट्रोवर्सी किस लिए रखी गई है? आप जानबूझ के अदलिया में जो है ना दरारें डाल रहे हैं, कर रहे हैं। आप जस्टिस के निज़ाम को मफलूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद एक कोर्ट बने। आईनी तरमीम किस लिए लाना चाह रहे हैं? बेसिकली ये कोई आईनी अदालत तो बनाना नहीं चाहते, ये एक सियासी अदालत बनाना चाहते हैं। और उस सियासी अदालत का क्या मकसद होएगा कि वो इनकी जो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली की हुई है उसको प्रोटेक्शन दे और इनके इक़्तिदार को तबालत दे। और आप समझते हैं कि अगले हफ्ते जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है उसी सीरीज़ के अंदर एहतजाज की कॉल दे देना ये ठीक है? देखिए, वो तो साथ साथ गवर्नमेंट का काम चलता रहेगा। देखें, SCO की हिस्ट्री देखें, SCO बनी क्या थी? तो वो तो बेसिकली एक तो बुनियादी तौर पे तो दिफाई तंजीम बनी थी ना, ठीक है। तमाम ये जितने ममालिक टूटे हुए थे रशिया से वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। उस वक्त जो अफगानिस्तान में हालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए बनी थी। आज पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ है। तो आज भी शंघाई कॉरपोरेशन का अगर इजलास है उसमें कौन सा रशिया आ रहा है? बाकी मामलात आ रहे हैं। मतलब ये तो अभी आप हवा में तीर चला रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो देखने वाली बात है, आपने अपनी दोबारा से फॉरेन पॉलिसी को रेलेवेंट करना है। आप इस वक्त दुनिया में इररेलेवेंट हुए हैं। जब तक आप अपने आप को रेलेवेंट नहीं करेंगे, आपके साथ ना कोई तिजारत करेगा ना बाकी मामलात करेगा। आपकी अभी तक साइड ही नहीं डिसाइड हो रही कि इंटरनेशनली आप किधर खड़े हैं। आप ईरान के साथ खड़े हैं, आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, आप किधर खड़े हैं? आपकी किसी हमसाये से नहीं बन रही, ठीक है। इंडिया आप पे जो है ना हमले पे हमले करी जा रहा है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। आपके अंदर उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट न्यूट्रलाइज किए हैं, मगर किसी ने उफ तक नहीं किया। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं तो हम बात क्या करते हैं कि जी वो आज़ाद कश्मीर पे हमला कर रहे हैं। उनकी क्या ज़रूरत है वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करेंगे? बात है हम अपनी चीज़ को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं। हम इफेक्टिवली बोलें, अपना एक मौक़िफ़ रखें दुनिया में, दुनिया हमारी तरफ खुद मुतवज्जे होगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उमर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं ये सूरत हाल जाके रुकती है। आपसे मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।